الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اس نے یہاں پر آ کر بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کو نسبت کرنے کی کہ یہ اللہ نے مجھے دیا، میرے اللہ کی مہربانی، میرے اللہ کا فضل، میں تو کسی قابل نہیں، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ، اس میں کے اندر وہ چیز جھلک رہی ہے جو تکبر کہا جاتا ہے۔ اس میں کے اندر ہے وہ اپنی بڑائی، میں کوئی چیز ہوں، میں میرا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی نعمتیں رکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیسا سوچتے ہیں، یہ میری قابلیت ہے، یہ میں نے کیا ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے؟ کیا ہے ہماری سوچ؟ خود کو بھی یہاں پہ ہم رکھ کے سوچیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر کے سوچیں کہ اگر میرے پاس اتنا کچھ ہوتا تو میں کیا سوچ ہوتی میری۔ شاید پتہ نہیں یہ چیز کو بھی امیجن کر سکیں یا نہیں کر سکیں، کیونکہ اکثر ہم ڈائیلاگ تو بول دیتے ہیں کہ ہاں جی میں تو ہوتی تو میرے پاس تو $1 ملین ہوتا تو میں نے سارا ہی پتہ نہیں لٹا دینا تھا غریبوں میں اور مسکینوں میں اور خود آرام سے بیٹھ جانا تھا۔ یہ جو پاور ہوتی ہے اور جو مال ہوتا ہے، یہی دو چیزیں ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہے نا۔ پاورفل انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے جب اس کے ساتھ جتھا ہوتا ہے، فالوئنگ ہے یا جو بھی فین ہے یا ووٹر ہیں یا میرے ورکر ہیں یا خادم ہیں یا میرے مزارے ہیں یا میری فیملی اتنی بڑی ہے، پیچھے سے میرا خاندان کتنا بڑا ہے، آپ کو کیا پتا۔ یہ بھی بہت شوخی کی بات ہوتی ہے۔ آز و نفرہ میں یہ سب چیزیں آ گئی، تو یہی دو چیزیں ہیں نا، پیسہ اور یہ، جو انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے اور انسان ان کی وجہ سے ہی پھسلتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے۔ یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ان کا آنا وہ انسان کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے، ایک امتحان بن جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں امتحان میں ہوں۔ وہ مال و دولت ہے، علم ہے، بچے ہیں، ڈگری ہے، سٹیٹس ہے، کرسی پوزیشن ہے، جاب ہے کوئی آپ کی کوئی سمارٹنیس ہے، بڑی آپ عقل والے ہیں، یا کوئی خوبصورتی ہے، اس ساری چیز کو انسان اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور اپنی ہی کوئی قابلیت سمجھتا ہے اس میں کہ جو بھی مجھے مل جائے۔ خوبصورتی میں حالانکہ کیا آپ کا کمال ہے، لیکن بس اس میں بھی بڑی قابلیت سنا، میرا گورا رنگ ہے، میری خوبصورتی ہے، میں یہ ہوں، مجھے بڑا پہننا اوڑھنا آتا ہے۔ تو یہ کیسے انسان اپنی طرف نسبت کر سکتا ہے؟ کوئی چیز بھی ہماری اپنی نہیں۔ اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ واقعی کوئی چیز انسان کی اپنی نہیں ہے، اسی لیے تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا اور وہ چیز اڑ گئی۔ اپنی ہوتی تو رکھتے نا اپنے پاس، تمہارا ہی کمال تھا تو رہتی تمہارے پاس، کدھر چلی گئی پھر؟ جس کی تھی اس نے واپس لے لی۔ پھر دیکھیں آپ، تو انسان کو کہتا ہے میرا زور بازو، میری اتھارٹی۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج جس کے پاس بھی چاہے پیسہ ہے، چاہے پاور ہے، چاہے ذرا سا بھی کوئی عہدہ ہے، اب کوئی ذرا سا ہی کچھ ذرا سا کسی کو پوزیشن مل جائے نا، آپ کلاس میں دیکھ لیں مثلاً، اگر کلاس میں ایک پوزیشن آپ کو مل گئی ہے، اس کے بعد آپ کا رویہ کیا ہے؟ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کے اس پوزیشن کے اوپر اپنی بڑائی جتانے سے باز آ جائیں، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ زیادہ کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی پاور دکھاؤں تو صحیح نا، سر میں ایسا کروں گی تو میری پاور اس کو پتہ چلے گی۔ جو جس کرسی پہ بھی بیٹھ گئے، آپ ایک معمولی جگہ پہ جا کے ایک دفتر میں بھی چلے جائیں گے نا، آپ ایک کلرک سے بھی بات کریں گے تو اس نے بھی دکھانا ہے کہ میرے پاس پاور کتنی ہے، میں تو نہیں جانے دوں گا آپ کی فائل آگے۔ اس کے پاس جتنی پاور ہے اس بیچارے نے سوچا میں اس کے اوپر ہی اپنا روپ جما لوں۔ جو جہاں پر ہے
آج یہ پرابلم بہت بڑا ہے کہ وہ وہیں اپنی اس سے باز نہیں آتا. جس کے پاس جو ایک چوکی دار بھی ہے نا, وہ بھی اپنی آگے ٹانگ کر دے گا, کہے گا میں نے جانے نہیں دینا. اس کو لگتا ہے کہ میں اس طرح سے اپنی پاور دکھاؤں گا. اللہ اکبر. تو یہ پاور کا نا ایک فتنہ ہوتا ہے, یہ سر پہ چڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب چلو ہمارے پاس اتنی پاور نہیں جتنی فرعون کے پاس تھی یا جتنی اس آدمی کے پاس, کہیں نہ کہیں تو ہوگی نا. چاہے گھروں میں ہی ہو, گھروں میں ہی اگر آپ ایک بہو ہیں یا آپ ایک ساس ہیں, کسی ایک کو نہیں کہتی, کسی گھر میں کوئی یا کسی میں کوئی, اس کا وہی نشہ اس کو چڑھ جاتا ہے. یہ نشہ ہے, واقعی پاور کا نشہ ہوتا ہے. وہ نشہ نا دماغ پہ چڑھ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے I'm all in all. اس کو اپنے ہاتھ میں نا وہ لگتا ہے کنٹرول لگتا ہے, میرے پاس کنٹرول ہے, میں اب جیسے چاہوں گی کروں گی. اب وہ کنٹرول ہی اس کو مغرور بنا دیتا ہے, اس کو اپنی بڑائی کا احساس ہونے لگتا ہے, میں اب کسی قابل ہوں. آپ دیکھیں یہ فرعون کو کیوں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اپنی ساری آرمی لے کے آ گیا تھا سمندر کے اندر, کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا اگر اس کے لیے کھل گیا یہ تو میرے لیے کیسے نہیں کھلے گا, میرے لیے بھی کھلا رہے گا, میں بھی ایسے ہی نکل جاؤں گا. غرور, تکبر, یہ میرے سے بچ کے کہاں سے جائیں گے, میں ان کو صحیح کرتا ہوں, میں ان کے پیچھے جاتا ہوں. تو یہ تکبر انسان کو تو ڈبو کے رکھ دیتا ہے. انسان سے پھر ایسی باتیں نکل آتا ہے کہ جو اترانے والی ہوتی ہیں. کسی کی باتوں سے اسمیل آتی ہے تکبر کی, یہ ایک اسمیل ہے, کیونکہ وہ دماغ میں نہیں پھر رہتا. وہ خناس جو ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے ضرور. جب آپ کے دماغ کے اندر ہوگا نا کہ میں کوئی چیز ہوں تو وہ زبان پہ ضرور آ جائے گا. تو اب اس کی بھی زبان پہ آیا, یا اس نے جس طرح سے بھی اپنی دھاک بٹھائی, اس نے اس طرح کہا کہ میں تو بہت بڑی چیز ہوں جی, میرے پاس کیا نہیں. ودخل جنتہ, اس نے کہا چلو آؤ میں تمہیں اپنے دکھاتا ہوں, اپنے باغ تو دکھاؤں نا, چلو آؤ. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. ظلم تو وہ اس بندے پہ کر رہا تھا کہ وہ بیچارہ ایک اتنا نہیں ہے, مطلب میڈیوکر سا بندہ ہے مال کے اعتبار سے, اور یہ اس کو لے کے جا رہا ہے. تو ظلم تو دیکھنے میں تو دیکھا جائے تو اس کو کتنا حقیر کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا تھا. کیسے؟ تکبر کر کے. اپنے آپ پہ ظلم ہے یہ. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے, تکبر تو ایک بڑی بات ہے, بڑا گناہ ہے, تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کسی اور پہ نہیں کچھ زیادتی کر رہا ہوتا, اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا. تو کہنے لگا, اگلا اس کا سن لیں, اگلا اس کا جرم, قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, مجھے تو نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوگا. کسی نے کہا تھا, اللہ اکبر, اس کو ایک اور طرح سے میں سٹیٹمنٹ بتاؤں آپ کو. ہاں, آپ سوچیں گے ایسا کون کہہ سکتا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے میری تو 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں نا تو ان کے لیے کافی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ یہ کبھی ختم نہیں ہونا. آپ کی شاید زبان میں ڈیفرنٹ طرح سے ان چیزوں کو ادا کیا جائے مگر معنی سیم ہی ہے. یہ میری تو 7 نسلیں بھی کھائیں, ہماری تو پشتیں بھی کھائیں نا, ختم نہیں ہونا, ہمارے پاس اتنا ہے. یہ بھی زبان سے لوگوں کے ادا ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہتا یہ دیکھیں اتنی بڑی ہمارا سرمایہ لگا ہوا ہے, اتنے ہمارا یہ فلرش کر رہا ہے, نہر بہ رہی ہے. دیکھیں نا کسی چیز کی بھی, جب انسان کے پاس نا ایسی اتنا سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے نا تو اس کو لگتا ہی ہے کہ یہ اب کیا ختم ہوگا, اب کچھ نہیں, ایسے ہی چلتا رہے گا. انسان خود کو بے نیاز دیکھتا ہے. پھر انسان دیکھتا ہے کہ اب تو ایوری تھنگ از گڈ, ایوری تھنگ سارا کچھ فلرش کر رہا ہے. دیکھیں نا اس کے اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, یہ سب کا باس ہے, یہ بڑی اس کی پلاننگ ہے, ہر سال باغ میں بھی پھل آ رہا ہے اور اچھے سے اچھا بیسٹ پھل آنے لگا ہوا ہے, فصلیں بھی ایسے چل رہی ہیں, اور بھی کچھ بہت کچھ اور بھی ٹریجرز اس کے پاس جو بھی پڑے ہوئے ہیں. تو کتنا کچھ ہے, یہ تو نیور اینڈنگ ہے. تبعید کا مطلب اینڈ ہو جانا. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کبھی اینڈ ہوگا, یہ سب کچھ جو ہے نا. تو
تو یعنی یہ بھی اس کی ایک غلطی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی کبھی ختم نہ ہونے والا ہے. ہائے اللہ اکبر. وما اظن الساعۃ قائمۃ. کتنا بیڑا غرق ہے کہ پھر اس کے بعد قیامت کا بھی انکار کر دیا. اصل میں کہ میں نے لگتا ہی نہیں کہ کبھی قیامت آنی ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نا بڑا کچھ ہو جاتا ہے نا اور ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہیں نا, تو ویسے بھی اس قیامت کا ذکر اس کو زیادہ اچھا نہیں لگتا. یہ ساری نعمتیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہی ہماری جنت ہے, ہم نے جنت لے کے کیا کرنی, یہاں پہ ہماری کوئی جنت سے کم ہم رہ رہے ہیں. نوکر چاکر, گھر, گاڑیاں, بزنس, ڈرائیور, خانسام میں مطلب پیر دبانے والی الگ ہے, سر میں تیل ڈالنے والی الگ ہے, اتنی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں, اتنا کچھ میرا چل رہا ہے, بچے بھی ہر طرح سے اچھے بڑے سے بڑے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں. مجھے ہمیں کیا ہے, ہم نے کیا کرنی ہے, آخرت کی جنت ہماری تو یہاں پہ ہی جنت ہے. وہ یہ نہیں ہے بیچارے غریبوں کو, جو ان کو تو جنت کا کوئی بات ہے, وہ ان بیچاروں کے ساتھ یہاں پہ مشکل ہے زندگی, تو ہمارے لیے تو کچھ بھی مسئلہ نہیں. سٹیٹس بھی اتنا اونچا ہے, لوگ پوچھتے ہیں, آگے پیچھے ہوتے ہیں, ایک فون کال کے اوپر کام ہو جاتے ہیں ہمارے. تو اب ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی بھی کوئی ایسی زیادہ فکر تھوڑی رہتی ہے کہ وہ دعائیں کریں, وہ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں. اللہ ماشاء اللہ میں سب نہیں ایسے ہوتے, لیکن اللہ ماشاء اللہ کو کوئی ہوتے بھی ہیں جو کہ پھر بھی سیدھے رہتے ہیں. اگر زیادہ تر آپ یہی دیکھیں گے, مجھے اس لیے بھی پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ میں ہر طرح کے کراؤڈ کے اندر درس دی ہے, میں ہر طرح کے لوگوں میں. یقین جانے جتنے بہت زیادہ جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا, وہ درس بھی آپ ان کو دیتے رہو, چاہے آپ ان کو, ایک تو پرابلم بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی منع کر دیا جاتا ہے آخرت کی کوئی بات نہ کریں اس سے, کیونکہ وہ ان کی نازک مزاج کے اوپر گراں گزرتی ہے. آپ نے آخرت کی بات کری, وہ ڈپریس ہو جائیں گے. وہ ڈپریس نہیں ہونا چاہتے, وہ کہتے ہیں میں ایسی ڈرانے والی باتیں نہ کیا کریں. ایک تو پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بھی درس دیں گے نا, ان کو نہیں کوئی انٹرسٹ ہوتا سننے کا. پتہ نہیں بیچاروں کس طرح مشکل سے بیٹھ گئے یہاں پہ, کسی نے بلا ہی لیا کسی بیچارے نے, تو اب بیٹھنا پڑ رہا ہے. اب ان کو یہ ہوتا ہے چلو گھر میں ذرا برکت ہو جائے گی, چلو ایک دعا کرا دیں گے, بس اتنا سا صرف ہوتا ہے, باقی اس سے زیادہ نہیں. اللہ ماشاء اللہ میں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں آپ کو اکثریت کی بات بتا رہی ہوں کہ ادھر درس آپ دے رہے ہوں گے, کوئی بھی ان کو ایسی بات بتا دیں گے جس کے اوپر دل ہل جائے, لیکن ان کا رویہ یا ان کے فیشل ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں, ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کب ختم ہو یہ, اس لیے کہ وہ اتنے دنیا میں انگروسڈ ہوتے ہیں, اتنے وہ اس میں غرق ہے نا. ان کا مزہ کیا کر رہے ہیں آپ, کیا آپ اللہ کا ذکر, یہ ذکر, وہ آخرت کی کوئی یاد, یہ آخرت کا کیا ہمارے ساتھ لینا دینا. ہمارے اتنے عیش ہے, ہمارے پاس اور اتنے کام ہیں, اب ہم یہ سوچنے شروع کر دیں. یہ اپروچ ہوتی ہے. وہ نہیں بیٹھنا چاہتے, نہیں اس ٹاپک کو سننا چاہتے. ان کو یہ لگتا ہے ہم انجوائے کر رہے ہیں نا, ہمیں انجوائے کرنے دو پلیز, ہمارے مزے کیوں خراب کرتے ہو آپ, اب جاؤ جا کے اللہ اللہ کرو. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے قیامت کوئی نہیں, قیامت آج بھی لوگ کہتے تھے مولویوں کی ایسے ہی باتیں ہیں, کوئی قیامت ویامت نہیں, کچھ نہیں, ایسے یہ ان کے ڈرامے ہیں بس. اور جب کوئی انسان آخرت کا ہی ذکر نہ سننا چاہے, سننا بھی نہ چاہے, تیاری کیا کرے گا وہ خود بتائیں. جس کو آخرت کا یہ کہ انسان کہے کہ مجھے لوٹ کے جانا ہے, مجھے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے, مجھے حساب کتاب دینا ہے. پیغمبر بھی اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو آخرت کی یاد دلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا عقل مند ہی وہ ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, یہ چیزیں نہ کریں. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جیسے یہ سٹوری میں بھی ایک پرانے زمانے کی سٹوری ہے جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہے, جو کہ ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے, چلو جی ایک سٹوری. پلیز اس کو آج کے سینیریو میں رکھ کے دیکھیں. ڈائلاگ میں بھی ان کا سٹرکچر چینج ہو گیا ہو, لیکن سبسٹنس وہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دنیا ہے, کوئی اس سے یہ نہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کو اس لیے اتنا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ مومن کو بھی دیتا ہے, فاسق کو بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی دیا تو سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا.
لیکن قارون اللہ کا پسندیدہ نہیں تھا. فرعون کو بھی اقتدار دیا, داؤد علیہ السلام کو بھی اقتدار دیا, سلیمان علیہ السلام کو بھی اقتدار دیا, لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے, ایک نہیں ہے. تو یہ بالکل اس چیز سے کبھی بھی آپ اس کو نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے. اور اس نے یہ سمجھ لیا, اس نے کہا میرے پاس عیش و آرام اتنا ہے, وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. کتنی بے پرواہی ہے. اب سوچیں نا اس بات میں کتنی بے پرواہی, لاپرواہی ہے. اگر میں لوٹا بھی دیا گیا, اول تو لوٹنا ہی نہیں ہے, چلو چھوڑو, قیامت کوئی چیز نہیں ہے. اگر لوٹا دیا گیا, یہ نہیں کہ میں لوٹوں گا, ایک لفظ ہوتا ہے کہ میں نے لوٹنا ہے اپنے اللہ کی طرف, ہے نا, یہ ایسے کہنا چاہیے نا. رددت ہے مجہول, مجھے لوٹا دیا گیا, یعنی اگر مجھے جانا ہی پڑ گیا, مجھے مجبور کر ہی دیا گیا, تو پھر بھی میں ضرور پاؤں گا. کہ شورٹی کتنی زیادہ ہے. لَأَجِدَنَّ, البتہ میں ضرور پاؤں گا. اس کو اتنی خوش فہمی ہے کہ وہ اس کے اوپر بالکل مطمئن ہے, یقین ہے اس کو. دیکھیں یہ تاکیدیں دو ہیں, لا اور نون مشدد. مجھے یقیناً اس سے بھی بہتر ملے گا وہاں پہ. اور ربی کہا, اس کا مطلب اس کا یہ تو ایمان تھا کہ ایک رب ہے میرا, لیکن اس کے باوجود لوگ, آگے آئے گی بات, کے کفر بھی کرتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب کی طرف اگر مجھے جانا پڑ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ بھی ہمیں اچھا ہی ملے گا. ظاہر ہے جس نے یہاں پہ دیا کہ وہاں نہیں دے گا, تو یہاں پہ بھی اچھا ہے تو کوئی راضی ہی ہوگا ہمیں, ہمارے اندر اس نے کچھ دیکھا ہی ہوگا جو ہمیں یہاں پہ دیا ہے, تو پھر وہاں پہ بھی دے دے گا ہمیں. اور جب اتنا یقین ہو نا انسان کو, جس کو دیکھیں نا, جس کو شورٹی ہو کہ میرے تو وہاں پہ جنت ملنی ہے, میرا تو وہاں پہ اچھا ملنا ہے, مجھے بتائیں وہ کیوں یہاں پہ کچھ عمل کرے گا, وہ کیوں کو مشقت اٹھائے گا, وہ کیوں نیکی کے کام کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے تھوڑا سا مال بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے تو کچھ قربانی کرنی پڑی آپ کو نا, اپنے مال میں سے نکال کے آپ نے دیا. آپ نماز دیکھ لیں, آپ روزہ دیکھ لیں, آپ صدقہ دیکھ لیں, آپ کوئی بھی چیز, آپ حج دیکھ لیں, سب میں مشقت تو ہے نا. کہیں نیند کی ہے, کہیں بھوک کی ہے, کہیں ویسے ٹریولنگ کی ہے, کہیں اپنا مال دینے کی ہے, کہیں اور کسی کو معاف کرنا ہے, یا کسی سے معافی مانگنی ہے, یا کسی کے اوپر کوئی احسان کرنا ہے, کسی کا نیکی کرنی ہے. سب کے اندر ایفرٹ چاہیے ہوتی. کیوں وہ کرے گا یہ آپ کو, جس کو پتا ہے کہ مجھے تو وہاں پہ اچھا ملنا ہی ہے. ہاں وہ ضرور کرے گا جو ڈرتا ہوگا, پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, وہ کرے گا ایفرٹ, وہ پریشان ہوگا, وہ فکر لگائے گا, وہ محنت کرے گا, وہ بھاگے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دوڑو جنت کی طرف, دوڑو اس کو پانے کی طرف, سبقت لے جاؤ نیکیوں کے اندر. اس کو کیا ضرورت ہے, تو اس نے تو سوچا ہے جیسے اکثریت, اللہ معاف ہمیں معاف کر دے اللہ, ہمیں سے اکثریت اس خوش فہمی میں ہی ہے کہ ہمارے لیے جنت ہی رکھی ہوئی ہے. کبھی ہمیں لیٹسٹ, ہمارے کوئی آخری سوچ میں بھی جا کے نہیں ہے یہ بات کہ کبھی جہنم بھی ہو سکتی ہے ہمارے لیے, آخری سوچ میں بھی نہیں ہے. 1% کا چانس بھی نہیں. 1% کا بھی اگر ہمیں یقین ہوتا نا کہ 1% بھی یہ چیز ہو سکتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے. یہ جو جہنم کا ذکر ہم نے پڑھا ہے, اس کے بعد ہم کیا کہتے, ہمیں تو نیند نہ آتی, ہم تو بھاگتے نیکیوں کی طرف, ہم تو گناہوں سے ایسے بچتے جیسے لوگ کوئی سانپ, زہریلے سانپ سے بچتا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ ہم آرام کرتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس لیے کیونکہ ہمیں نہیں ہے یہ بات. ہمیں سب کو یہ ہے کہ مسلمان تو ہوں نا, تو میں نے جنت میں ہی جانا ہے نا, اور جنت میں کون جائے گا, میں ہی تو جاؤں گی, اور نہیں ہوگا تو کوئی میری سفارش ہی کرا کے کوئی لے جائے گا. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تو اب اس کے تکبر کی انتہا ہو گئی کہ آخرت کا بھی انکار کر دیا. اور اکثر جب انسان کے اوپر, دماغ کے اوپر یہ سوار ہوتا ہے مال اور اس کا سٹیٹس, اس کا یہ آزو نفرہ, تو پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. قالا, اب کہا اس کے دوست نے,
اب اس کے دوست نے جس وقت کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بات کر دی نا، پہلے تو اس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے سے زیادہ ہوں، تو ٹھیک ہے، اس کو کہہ دیا تھا تو کچھ نہیں بولا، وہ خاموش رہا. لیکن اور جب اس نے کہہ دیا بھائی میرا تو یہ کبھی نہیں ختم ہونا، لیکن جب اس نے کہا نا کہ قیامت نہیں کبھی قائم ہونی اور وہاں پہ بھی جا کے مجھے اچھا ہی ملے گا، تو تب وہ بولا. اس لیے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ بڑی بات نہیں کہ میری ذات پہ کسی نے کیوں بات کر دی، اپنی انا نہیں بڑی ہوتی، مگر اس کے اندر ایمانی غیرت ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات کرتا ہے نا تو وہ پھر اس کو نہیں برداشت کر سکتا. تو قال له صاحب وهو يحاور، جب کہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم کیا کفر کرتے ہو اس کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. کفر کا مطلب دو معنی ہوتے ہیں کفر کے. ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ انکار کر دینا، ایک معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا. ناشکری بھی اصل میں انکار ہے اللہ کی نعمتوں کا. تو تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا یہ تو سوچو، کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، پھر نطفے سے. دیکھیں انسان سب سے پہلے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوا، اس کے بعد ہم سارے نطفے سے پیدا ہوئے. اتنی حقیر چیز اور اتنی گندی چیز کہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو انسان اس کو دھوئے. اگر ہم سب اپنے اوریجن کے اوپر غور کریں تو سارا تکبر نکل جائے کہ ہم تھے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا تو ہمیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے. ثم سواک رجلا، پھر تمہیں ایک آدمی بنا دیا، ایک مرد بنا دیا. تو دیکھو تم کیا تھے اور کیا سے کیا. اس کے اندر نا اس نے دونوں باتوں کا جواب دے دیا. اب آپ خود بتائیں گے کیسے. ایک کون سی بات کا؟ تکبر کا بھی اس کے، اور ایک آخرت کا جو انکار کیا تھا اس نے. دونوں کا جواب دے دیا. اور ایک اس چیز کا بھی جواب دے دیا کہ تم میرے سے کم ہو. کیسے؟ 3 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں، سوچے کیسے. دیکھیں اس چیز کا جواب، اس کے تکبر کا کیسے جواب ہے کہ تم کیا تھے، میں اور تم اسی تراب سے اور نطفے سے ہی تو بنے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر تکبر کس بات کا؟ جیسے کسی ایک متکبر ایک آدمی جا رہا تھا نا، تو بڑی پیاری بات ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ اتنا تکبر تم کس بات کا کر رہے ہو؟ تو وہ بولا تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تم کون ہو. تم وہ ہو جس کا آغاز نطفہ ہے اور جس کا انجام بوسیدہ لاش، اور اس کے بیچ میں تم اپنا فضلہ اٹھائے ہوئے پھر رہے ہو. اور کیا ہے اس جسم کے اندر؟ تو یعنی کہ کیا یعنی تکبر تو ختم ہو جاتا ہے نا جب انسان اس چیز پہ غور کر لے کہ میں میری اوریجن کیا ہے، میری بیس کیا ہے، میں کہاں سے پیدا ہوا. اور پھر آخرت کا انکار جو اس نے کیا، اس سے کیسے کہ جو رب مٹی سے تمہیں ایک اور نطفے سے اٹھا کے ایک انسان بنا سکتا ہے وہی دوبارہ بھی مٹی سے اٹھا کے ایک انسان بنا سکتا ہے. اس میں کون سی مشکل بات ہے. اور اس چیز کا بھی جواب آ گیا کہ تم جو بڑائی کا اظہار کر رہے ہو میرے اوپر، تو تم بھی نطفے سے بنے، میں بھی نطفے سے بنا، تو تمہارا میرے اوپر کیا بڑائی کا پھر رہ گیا؟ کیا بڑائی رہ گئی پھر؟ تو بہت ہی خوبصورت جواب. اور یہاں سے اس کی عاجزی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہاں تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، میں تو یہ ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں اور تم کیا نیک ہو اور تم کو کوئی یہ، ایسی کوئی بات نہیں کی. عاجزی. خود کو بھی کہا کہ لیکن هو اللہ ربی، لیکن یہ لیکن جو ہے نا، لیکن اور انا یہ دونوں ملا کے ہیں. لیکن انا اقولو یہ ہے اصل میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں، اقولو حذف ہے، هو اللہ ربی کہ وہ اللہ میرا رب ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احد، اور میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. تو اس نے کس کو شریک کیا تھا؟ یہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو شریک کیا نا. میں نے کیا، یہ میں. قارون بھی کیا تھا؟ قارون تو بنی اسرائیل سے تھا، وہ تھوڑی فرعون کی قوم سے تھا. لیکن اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا؟ اس کے تکبر کی وجہ سے. یہ میں، شیطان نے بھی میں ہی تو کی تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا اللہ میں تجھے نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے کہا تھا انا خیر من. یہ جو میں ہوتی ہے نا، انا اکثر، میں ہوں زیادہ بڑھ کے.
کہ میں اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو یہ جو اس نے تکبر کیا تھا تو اس نے شرک کیا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا تھا، اپنے آپ کو خدا بنا لیا تھا اس نے. چاہے باتوں میں وہ بھی ربی کہہ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا تھا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ضروری کہ انسان منہ سے ہی بولے تو کہے کہ میں کوئی خدا ہوں. وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ایک شرک ہی ہے. تو یہاں پہ اس کا انا شرک ہے. اپنی طاقت، اپنی محنت، اپنے مال، اپنی سمجھ، اس چیز کا تکبر تھا نا اس کو کہ دیکھو میرے پاس کتنا کچھ ہے. اللہ اکبر. اب یہ بندہ اپنے اوپر کیوں رکھ کے کہہ رہا ہے؟ اس کو نہیں کہہ رہا کہ تم نے شرک کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے یہ کیا، تم نے کیوں کیا. نہیں، اس لیے کیونکہ یہ بھی ایک تبلیغ اور نصیحت کا طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پیچھے اصحاب کہف نے بھی اپنے اوپر رکھ کے کہا کہ اگر ہم کسی اور کی عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ تو ہم تو بڑی شتتا ہوگی، یہ بہت جھوٹی بات ہوگی یہ. اور وہاں پہ بھی انہوں نے اس کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا. یہاں پہ بھی یہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ نصیحت اکثر دوسروں کو کڑوی لگتی ہے، تو اس کو اگر اچھے طریقے سے آپ کریں گے تو تب یہ افیکٹو ہوتی ہے. تو جب اپنے اوپر رکھے گا تو دوسرا تو نہیں پھر کچھ کہہ سکتا نا، لیکن اس کو بات سمجھا بھی تھی، اس کو کنوے بھی کر دیا، میسج بھی چلا گیا، اور اس کو برا بھی نہ لگے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اس میں بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا ہم اپنے اوپر رکھ کے، تو واقعی ہمیں بھی تو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم چاہے ہم کہیں کہ میں تو نہیں یہ گناہ کرتی، پھر مجھے کیوں نصیحت کی ضرورت ہے؟ وہ کرتی ہے، اس کو ضرورت ہے، میں تو نہیں کرتی. تو کیا آپ کو یقین ہے کہ اس گناہ میں آپ کبھی بھی نہیں پڑیں گے مرتے دم تک؟ آپ کو گارنٹی ہے اس کی؟ نہیں ہے نا. تو پھر جتنی اس کو نصیحت کی ضرورت ہے اتنی ہمیں خود بھی نصیحت کی ضرورت ہے اپنے لیے، ہم اپنے آپ کو نصیحت کریں. تو یہ اس نے شرک کیا جو اپنے زور بازو کے اوپر اس کو بھروسہ تھا. یہ اس کا شرک تھا کہ وہ اب تکبر کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا. اور یہ اس کا تکبر ہی تھا جس کو یہاں پہ اس نے اس طرح سے کہا کہ میں تو ایسا شرک نہیں کرتا. اچھا، اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو دیکھیں سب سے بڑا جرم اس آدمی نے یہ کیا تھا نا کہ اس نے تکبر کیا، اور اس نے پھر پہلے اس نے تکبر کیا، پھر اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا کہ جب اس نے کہا کہ کبھی بھی نہیں قیامت قائم ہوگی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنا ہے نا. تو لیکن جب اس نے جواب دیا تو پھر اس نے سب سے پہلے اس چیز سے شروع کیا کہ جو سب سے بڑی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی دکھائی، جو اس آرڈر میں نہیں جواب دیا جس آرڈر میں اس نے کیا تھا. پہلے تو اس نے اس کے اوپر اپنی دھاک بٹھائی تھی نا، میں ہوں انا اکثر من کا، تو اس سے نہیں سٹارٹ کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات سے سٹارٹ کیا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا. یعنی اس کی قدرت کا کیسے انکار کر سکتے؟ اس کی ناشکری کرو گے؟ دیکھو تو صحیح کہ تم کہاں تھے، کیا تھے، اور کہاں سے اس نے کیا بنا دیا. تو اسی طرح سے ہونا چاہیے. انسان اپنی انا کو سب سے آگے نہ رکھ لے. ہم تو اس کو ہی مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہہ دیا. اچھا، کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کی نہیں اتنی پرواہ کہ وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہے، اس کا نہیں اتنا دکھ ہوتا. سب سے زیادہ دکھ یہ ہو جاتا ہے اس نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا. اپنا آپ ہمارے لیے سب سے عزت والا اور سب سے بڑا ہوتا ہے نا. اس لیے ولولا، اور کیوں نہیں. اب دیکھیں جب اس کو نصیحت کر رہا ہے نا تو اس کو اس کی غلطی تو بتا رہا ہے، لیکن ساتھ کیونکہ اکفر تھا، تو نے کفر کیا، تو نے ناشکری کی، اس کی غلطی بتائی، ساتھ اس کو نصیحت تعلیم بھی دی ہے. نصیحت کے اندر تعلیم بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جب نصیحت کرنے لگے جیسے ہم بچوں کو کرتے ہیں، ان کی بیشنگ ہی کرتے رہتے ہیں، بیشنگ ہی کرتے رہتے ہیں. ان کو اس میں سے کوئی تعلیم کا بھی تو راستہ بتائیں نا کہ صحیح چیز کیا تھی کرنے کی. جب اصل میں وہ داخل ہوا تھا اپنے باغ میں تو اس نے یہ کفر کیا.
اور اب اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ بجائے تم یہ کہتے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہیں ہے کہ جب تم داخل ہوئے اپنی جنت میں تو قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تو تم یہ کہتے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ ساری پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ چاہے گا ویسے ہوگا، اور جیسے وہ نہیں چاہے گا ویسے نہیں ہوگا۔ جیسے ہم صبح شام کی دعاؤں میں بھی ایک دعا کے بیچ میں نا ماشاء اللہ کیا نا وما لم یشاء لم یکن، اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا، اب جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کو اس بات بتانے کا کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے جو چاہا کیا، تم یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ اگر تمہارے پاس یہ مال، یہ نفری، یہ سارا کچھ جو بھی تمہارے پاس ہے، یہ اللہ نے چاہا تو ہے نا، اپنی قوت سے تھوڑی ہے۔ کوئی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے اپنی پاور میں تھا، میرے اپنے علم سے، یہ اللہ نے چاہا تو تمہیں دے دیا، اللہ چاہتا کسی اور کو دے دیتا، اللہ نے نہیں چاہا تو مجھے نہیں دیا، تمہارے لیے چاہا تو تمہیں دے دی۔ اس میں انسان پھر اپنی تو چیز پھر انا کچھ بھی نہیں نہ رہتی، پھر اپنا تو تکبر ختم ہو گیا، کیونکہ یہ تو کسی اور نے دیا ہے اور اس نے جو چاہا ہے وہ دیا ہے، تو پھر میں کیا چیز ہوں؟ پھر اس کا مطلب میں تو زیرو ہو گئی۔ یہ آپ کو زیرو کر دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ پوری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اتنا کلمہ ہم کہہ کے اتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے انشاءاللہ دیکھا تھا، اب ہم ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کو سمجھا دیا گیا تم اپنے آپ کو نہ بڑی چیز سمجھو، تمہاری اپنی قدرت طاقت کے اندر نہیں ہے چیزیں، چاہے مال دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی سٹیٹس ہو، چاہے حسن و جمال ہو، چاہے اچھا ہسبینڈ مل گیا، اچھی جگہ شادی ہو گئی، اچھے بچے مل گئے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔